بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرورت تجوید۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب اور وہ مکمل کتاب ہے کہ جس نے گمراہ انسانوں کو سیدھا راستہ دکھایا اور منکرین خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قرآن ہی کی بدولت دنیا کے عظیم ترین رہنما بن گئے۔ آج بھی جبکہ انسانیت پر گمراہی اور لادینیت چھا رہی ہے، ضرورت ہے کہ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے اور سمجھا جائے تاکہ انسان اپنی زندگی کو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ایک اسلامی زندگی بنا سکے۔ اصولی طور پر ہم تعلیمات قرآن کی 3 قسمیں کرتے ہیں۔ نمبر 1 تلاوت قرآن، نمبر 2 تفہیم قرآن، نمبر 3 تعلیمات قرآن پر عمل۔ اور یہ تو ظاہر ہی ہے کہ جب تلاوت ہی نہیں کریں گے تو ہم اسے سمجھ کیسے سکتے ہیں، اور جب قرآن پاک کے معانی و مطالب ہی نہیں سمجھے تو قرآن پر عمل کا تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تلاوت قرآن پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح قرآن کریم کو پڑھنا اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح قرآن کو صحیح پڑھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ بلکہ قرآن حکیم کو صحیح سمجھنا اس کے صحیح پڑھنے پر ہی موقوف ہے۔ مثال دے رہے ہیں، قل هو اللہ احد، اس میں قل قاف 2 نقطوں والی قاف سے ہے، جس کے معنی ہے کہہ دو۔ قل حکم کا صیغہ ہے، یہ قاف سے ہے، 2 نقطوں والی قاف سے، اور اس کا معنی ہے کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ اگر ہم اسے قل هو اللہ احد پڑھیں، یعنی کتاب والے باریک کاف سے پڑھیں قل هو اللہ احد، تو اس کے معنی بالکل الٹ جائیں گے، کیونکہ قاف قل جو ہے اس کا مطلب ہے کہہ دو، اور جو باریک کاف سے قل ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کھا لو، حکم کا صیغہ ہے کھا لو، کھا لو وہ اللہ ایک ہے، معاذ اللہ۔ اور اس قسم کی سنگین غلطیاں ہم اکثر کرتے ہیں، جس کی وجہ صرف یہی ہے کہ فن تجوید کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ قرآن پاک کی تلاوت عبادت ہے۔ قرآن پاک کا صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا اگر قرآن کو صحیح سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے تو مستقل ایک عبادت بھی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے افضل العبادات تلاوت القرآن، یعنی عبادتوں میں افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، یعنی جس شخص نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ تو ظاہر ہے 10 نیکیاں اس حرف پر تب ہی ملیں گی جب آپ اس حرف کو صحیح پڑھیں گے۔ اس کے آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھے
اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ یہ تعلیم سے ہے لفظ، علم سے، تعلیم سے، تعلم القرآن، خود بھی سیکھا، وعلمہ اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ تو سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے ہی ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور یہاں میں تھوڑی سی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تعلیم قرآن میں پہلی چیز اس کو درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے، دوسری چیز اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہے، تیسری چیز اس پہ عمل ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا۔ تو جب ہم اس کو صحیح ادائیگی سے نہیں پڑھیں گے اور پھر اس کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو عمل کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں کئی احادیث موجود ہیں، مگر اس فضیلت اور ثواب کے حقدار ہم اس وقت ہوں گے جب کہ قرآن مجید کو صحیح پڑھا جائے، جیسے کہ یہ قرآن کریم نازل ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تعلیم دی، ورنہ بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قاری ایسے ہیں کہ وہ قرآن تو پڑھتے ہیں، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ الٹا قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ قل ھو اللہ احد کو باریک کاف سے پڑھیں گے، معانی جب اس حد تک تبدیل ہو جائیں گے تو پھر قرآن آپ دیکھیں لعنت ہی کرے گا اور کیا کرے گا، معاذ اللہ۔ ظاہر ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن کو صحیح نہیں پڑھتے یا قرآن پڑھ کر عمل نہیں کرتے۔ اس کے بعد اب یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس کے اختیار کرنے سے قرآن حکیم کو صحیح پڑھا جا سکتا ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ خاص طریقہ اور قواعد جن پر عمل کرنے سے آدمی صحیح قرآن پاک پڑھ سکتا ہے وہ فن تجوید ہے۔ تو اب آج کے فرسٹ لیکچر میں تعارف کے حوالے سے بس اتنا ہی، اگلے لیکچر میں پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو مل سکے۔ اللہ حافظ۔